حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا 3 باتوں کا پورا یقین رکھے۔ میں یہ بار بار کہتا آ رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ زندگی کے دن مقرر ہیں اور کون سی گھڑی آپ نے یہاں دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں اوور سٹے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر وہ مقام کسی پیغمبر پر آئے گا تو وہ یہاں سے رخصت ہو جائے گا، کسی ولی پر آئے گا تو وہ رخصت ہو جائے گا، دنیا دار پر آئے گا اور کافر پر بھی وہ مقام آئے گا۔ جب بھی وہ گھڑی آئی تو وہ یہاں سے مڑ گیا، پھر کدھر چلا گیا؟ نامعلوم دنیا میں چلا گیا۔ یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق مقرر ہو چکا ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے کہ جب اس کو بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھیجا گیا۔ اس لیے ایمان کے طور پر اپنے رزق کا کوئی اندیشہ نہ کرو۔ آپ کا ایمان ہو کہ جب آپ کو زندگی ملی ہے تو اس زندگی کا رزق مقرر ہے۔ محنت جو ہے یہ آپ کی مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کرا دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ محنت سے دیتا ہے اور بعض اوقات وہ بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ جب وہ دینے پہ آ جائے تو بغیر حساب ہی دے دے۔ بغیر حساب کا معنی ہے جب آپ کی محنت نہ ہو۔ اس طرح وہ بغیر حساب نیکی دیتا ہے اور پھر وہ کبھی کبھی کسی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، عاقبت اچھی کر دیتا ہے۔ یہ الگ باتیں ہیں۔ رزق مقرر ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تیسری بات یہ کہ عزت اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تیرا امر جو ہے وہ تیرے لیے عزت کا باعث نہیں ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت ہی نیک ہو اور دنیا سے بہت ہی بدنام ہو کے گزر جائے۔ آپ کو اس بات میں تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ پیغمبروں پر جیل آ گئی، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے محبوب پیغمبر تھے، جیل بھی ہو گئی اور جیل کے ساتھ الزام بھی آ گیا۔ حالانکہ نہ الزام صحیح ہے اور نہ جیل صحیح ہے، دونوں ہی تقرب ہیں۔ اللہ اس الزام کو خود ہی بیان کر رہا ہے کہ ہم قریب تھے اور ہم ہی بچانے والے ہیں، ہم ہی مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قالا معاذ اللہ، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ بچانے والا ہے۔ جیل کے اندر ان کو خوابوں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بیان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب مل جائے تو پھر نہ کوئی جیل ہے اور نہ کوئی کھلا میدان ہے، تو مقرب کو ہر حال میں تقرب ملتا ہے۔ دنیا دار یہ شرط لگاتا ہے کہ پہلے میرے حالات بہتر کر، پھر تقرب ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات سے اپنے ایمان کو نکالو اور ایمان سے یہ بات نکال دو کہ تقرب جو ہے وہ حالات کے ساتھ مشروط ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، آپ کو اللہ کا تقرب ملے گا۔ اب دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اس کو اپنے چہرے پہ گلہ نہیں ہوگا جو کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو زندگی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی زندگی ہے۔ جس آدمی کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر شکایتیں ہیں، سمجھو کہ وہ خالق کے عمل کو نہیں مان رہا، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے؟ اپنی زندگی پر ایمان اور اس پر خوش ہونا۔ کیا کیا فریب دیے اضطراب میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں۔ اللہ کی طرف سے آپ اپنی تسکین آپ کر لیا کرو خود ہی۔ کوئی کہے کہ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کہو کہ گھبراتا کیوں ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کا ایمان قوی ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ بحث کرنے لگ گئے تو اللہ کی طرف سے جواب کون دے گا؟ تو خود ہی دے گا۔ یہ ہے تیرا ایمان۔ اس لیے سوال بھی تو آپ ہے اور جواب بھی تو آپ ہے۔ آپ اپنے سوال کو اپنے جواب سے عطا بنا دو۔ آپ خود ہی سوال ہو اور خود ہی جواب ہو۔ جواب دینے کے لیے اور کسی نے نہیں آنا، تو ہی جواب دے ہے۔ اگر تو نے نماز پڑھی، دعا مانگی اور دعا منظور نہیں ہوئی تو اسلام کو چھوڑ دے۔ تو کہے گا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، تیری دعا تو منظور نہیں ہوئی، پھر تو کہے گا کہ منظور ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے سوال کا آپ ہی جواب بن، اللہ سے رابطہ رکھ اور اس سے مانگ، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔